الربا شہر کے نواح میں ایک نالے کے کنارے نرسل نئے اور جھاؤ کے گھنے جھنڈ کے اندر ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا لمحہ بلمحہ اس پر نقاہت طاری ہو رہی ہو، جس کے باعث وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا تھا، دوبارہ شاید زندگی کے سفر کو برقرار رکھنے کے لیے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا، اس لیے کہ اس کے کانوں میں ایک صدا پڑی تھی۔ کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرنے کا انداز ایسا موہ لینے والا تھا کہ خون میں لت پت اس زخمی کو ایسے لگا جیسے گرم بیابانوں کی ریگ میں رموز کن فیکون اور زبان وحی کی پکار کی طرح اتصال عبودیت اور عبودیت دلوں کا تریاق اور آنکھوں کا مرہم بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ سرکنڈوں کے جھنڈ میں پڑا وہ زخمی نصرانی لگتا تھا، اس لیے کہ اس کے گلے میں سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس آواز پر وہ چونکا تھا۔ آواز لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی۔ بوڑھا بے چین ہو گیا، وہ شاید پھر اسی آواز کو سننے کا متمنی تھا، یہاں تک کہ آواز پہلی کے نسبت زیادہ پرجوش ہو کر اور قریب سے اس طرح سنائی دی گویا جہاں کا کوئی معلم غیب و شہود کے سنگم پر کھڑے ہو کر فسوں خیز چاندنی کی طرح نگار خانہ کن میں خیر و مہر کی ضیاء و زمزمہ، حکمت و ادراک کے گوہر اور فہم و استبصار کی صدائیں بلند کرنے کا عزم کر چکا ہو۔ بوڑھے کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ شاید اس جنگل میں اسے امید نہ تھی کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے گا، اور تلاوت کرنے والے کی آواز نے اس کے دل میں زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ جو شخص قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے قریب آ رہا تھا، اس کی آواز تھوڑی خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کچھ اس طرح بلند ہوئی جیسے لیل مظلم میں نور بخش شہر دلوں کے حریم گنبد میں روشنی کے کلبلاتے سویرے، صحرا کی کوک میں سرگرداں بانج ساعتوں کے اندر تخلیق کی اہم ترین قدریں، اور تیرگی کے صحرا میں نور کی کشتیوں میں آئینوں کے ساغر اور اجالوں کی شمیں اپنی موجودگی کا رنگ دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ بوڑھے نے جب محسوس کیا کہ تلاوت کرنے والا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل جانے والا ہے، تب اس نے اپنی پوری قوت اور طاقت کو مجتمع کیا اور مجروح سی آواز میں اس نے مدد کے لیے پکارا۔ تلاوت کرنے والے کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی تھی۔ پھر سرکنڈوں کے جھنڈ میں پڑے اس زخمی بوڑھے نے محسوس کیا جیسے ایک نہیں کئی لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہوں۔ رات کا آنچل سمٹ چکا تھا، چاروں طرف صبح کا دامن پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ویرانوں میں جھانکتی سورج کی کرنیں اپنی نمو کی راہ میں حائل سارے خود سر جھونکوں کو اپنے لمس کی حدت سے دور کرتی چلی گئی تھیں۔ شبنم بدوش کلیاں، ندی نالوں کے ساحل، ساگر کی گہرائیاں، گلشن کے آغوش، غرض یہ کہ ہر شے جاگ اٹھی تھی۔ خون آلود اس بوڑھے نے دیکھا تھوڑی دیر بعد 3 سوار اپنے گھوڑوں کو بڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے، اور اس کے پیچھے کئی مسلح جوان جو چند دستوں پر مشتمل تھے ان کے ساتھ اسی کی سمت آ رہے تھے۔ ایک سوار جو اپنے ساتھیوں سے قدرے آگے تھا، سب سے پہلے اس کی نظر اس بوڑھے پر پڑی۔ اسے خون میں لت پت دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ننگی تلوار اور ڈھال سمیت وہ اپنے گھوڑے سے کود گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ وہ نوجوان بوڑھے کے قریب آیا، اپنی تلوار زمین میں پیوست کی اور بوڑھے کا جائزہ لیا۔ پھر اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ اور اس وقت یہاں آپ اکیلے؟ کیا آپ کی کسی سے دشمنی تھی؟ میں دیکھتا ہوں تمہارے گلے میں سلیب ہے، تم نصرانی ہو۔ کیا تمہارا تعلق الربا شہر سے ہے؟ قریب ترین الربا ہی ایسا شہر ہے جہاں کافی تعداد میں نصرانی بستے ہیں۔ اس نوجوان کی اس گفتگو کے جواب میں بوڑھا نصرانی خاموش رہا، تاہم بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کی آنکھوں میں بے سوز سپنوں کو دہکا دینے والی آگ کی لپٹیں، اور اس کے چہرے پر صداقتوں کے سمندر میں ابن آدم کے معراج و کمال کی نشاندہی کرنے والے مشیت کے راز چھپے ہوئے ہوں۔ اس کی جسمانی ساخت، اس کی آنکھوں کے تجسس، اس کے چہرے کے تاثرات سے بوڑھا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ نوجوان سنگلاخوں کو آئینوں، ظلمتوں کو روشنی کے حالوں، ذروں کو صحرا کی وسعتوں، شبنم کو بے کراں ساگر، لالا و گل کو برق تپاں، خارزاروں کو تاکستانوں، راہوں کے غبار کو کہکشاؤں اور برفانی تودوں کو شعلوں میں تبدیل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ بوڑھا اپنے خیالوں میں غرق تھا کہ اس نوجوان نے پھر اس بوڑھے کو چونکا دیا۔ آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ بوڑھے نے بڑی شفقت اور بڑی توجہ سے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔
وہی آواز سن کر میں نے تم لوگوں کو ان ویرانوں میں پکارا۔ یہاں کوئی میری مدد کے لیے نہیں تھا۔ نوجوان، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام مجدد الدین ہے۔ میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں۔ پورا نام مجددین بالدایا ہے۔ میرے پیچھے جو دو نوجوان کھڑے ہیں، ان کے دائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے، اور اس کے ساتھ جو بائیں جانب ہے یہ میرا امزاد ہے۔ نام اس کا خطلق بن زاہد ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر خاموش رہا۔ لگتا تھا وہ اس نوجوان کی باتوں سے، جس نے اپنا نام مجدد الدین بتایا تھا، مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، عزیز، میرا نام کارلوس ہے۔ فرانس کے شہر ویزلی کا رہنے والا ہوں۔ ان علاقوں کی طرف کیسے آیا، یہ ایک لمبی اور دکھ بھری داستان ہے۔ میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں، 2 بیٹے اور ایک بیوی بھی تھی۔ وہ کس حال میں ہیں میں نہیں جانتا۔ پہلے میری استدعا ہے کہ نرسل کے جنگل میں انہیں تلاش کرو۔ گو میں خود بھی نصرانی ہوں، لیکن صلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے، جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگے۔ ہمارا رخ الربا کی طرف تھا۔ اجنبی ہونے کے باعث راستوں سے بھٹک گئے۔ میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا۔ پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے خدا اور تمہارے رسول کے واسطے سے استدعا ہے کہ میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے، اس میں میرے 2 بیٹوں، 3 بیٹیوں اور میری بیوی کو تلاش کرو۔ وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ تم لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے تک تعاقب کرنے والے صلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر نہ جانے کیوں انہوں نے اندھیرے میں کیسی آوازیں سنی کہ وہ ایک طرف سمٹ گئے۔ یہ جو سامنے نالا بہہ رہا ہے، بالکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک میل 1.5 میل سے زیادہ فاصلہ طے نہ کیا ہوگا۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب ہیں۔ اس پر مجدد الدین بن دایا ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی چھاتی تن گئی تھی۔ چہرے پر غیظ و غضب کی پرچھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھیں۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے سگے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطلق بن زاہد کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز بھائیوں، میں لشکریوں کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نکلتا ہوں۔ تم دونوں بھائی باقی سارے لشکریوں کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کا بھی سامان کرو۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ لشکری اپنے ساتھ لیے، پھر وہ ان کے ساتھ نالے کو عبور کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری سے مغرب کا رخ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑانے کے بعد مجدد الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مسلح 10 صلیبیوں کو جا لیا جن کی نشاندہی بوڑھے کارلوس نے کی تھی۔ ان کے بالکل قریب جا کر مجدد الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے دائیں طرف سے چھوٹا سا کعوہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے نکل گیا۔ پھر ایک مناسب جگہ وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صلیبی جنگجو تعداد میں واقعی 10 تھے۔ مجدد الدین نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی راہ روکی، تب ان میں سے ایک، جو شاید ان کا سرخیل تھا، اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری حالت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے در پہ ہو۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکل جانے دو۔ اگر تم لوگوں نے ہماری راہ روکی تو یاد رکھنا، اپنے لیے رحم مادر سے تاریک سمو اور اندھیری لہد کی اداسی اور غمگینی کو آواز دو گے۔ اگر ہمارا کہا نہیں مانو گے تو یاد رکھنا، ہماری نفرتوں، ہماری غضب کو اور بڑھاؤ گے، اور پھر جب ہم تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے تو تمہیں بیکار اساطیر قوانین و قواعد اور فرسودہ قدیم رسموں اور کہنہ روایات کی طرح رونتے چلے جائیں گے۔ کہنے والا لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، یاد رکھو، ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی سہی، مگر تمہاری ان سرزمینوں میں بھی سماوی نعمتیں، خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ صلیبی نائٹ ہیں۔ ہم گھوڑوں کی ٹاپوں، خوابوں کی پھڑپڑاہٹ اور درندوں کی درندگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں۔ صلیبی نائٹوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو مجدد الدین نے اسے انتہائی غصے اور ہولناکی میں مخاطب کیا، تہذیب نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکڑنے والوں، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو چراغوں سے آندھیاں، ماتھے کی شکنوں سے انقلاب لانے اور ہر قدم پر منزل کے سنگ میل پیدا کرنے کی جرت رکھتے ہیں، جس کے رکوع بے قیام کے سامنے زمین پر نصرت کے آسمان 10 بستہ کھڑے ہوں۔ اجنبی، تم دھوکے اور فریب میں ہو۔ ہماری تلوار کے ساز پر بجلیاں رقص کرتی ہیں، ہماری تکبیروں کی آواز پر زمزمے چونک اٹھتے ہیں۔ ہم جب اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو یاد رکھنا، آندھیاں اپنے دوش پر دیے جلاتی ہیں، ظلمت اپنے شانوں پر کرنیں اٹھاتی ہے۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن کے پرتاؤ سے اندھے تاریک اوطاقوں میں سما روشن کرنے کی ہمت اور ہنرمندی بھی رکھتے ہیں۔ شرافت نفس، انسان دوستی،
رحم اور عدل و انصاف سے بے بہرا بھیڑیو، اگر تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول اور خود فریبی ہے۔ ذرا مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ اور دیکھو کیسے ہم ہر دوراہے پر تمہارے لیے صلیب، ہر قدم پر ٹھوکریں کھڑی کرتے ہوئے تمہارے چہروں کو زرد، تمہارے جسم کو لاغر، تمہارے دلوں کو افسردہ اور تمہاری آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، اگر ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹکراؤ، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں خبردار کروں کہ میں تو تم سب کو خشک پتوں کی طرح اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا نکل جاؤں گا۔ مجدد الدین کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسیسی نائٹ ان کے سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر وحشیانہ انداز میں وہ آوازیں نکالتے ہوئے مجدد الدین اور اس کے ساتھیوں پر کرب و الم بھری یلغار، ظلم و ستم کی یورش، ہر موڑ پر الجھنیں کھڑی کرتے وسوسوں، بدگمانیوں اور مکروہ دل آزاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مجددین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ارادوں کو سلب کر دینے والی سحر آفرین قوت شعلوں کی صورت میں راک سے نکل کر جوالا مکھی کی آتش سیال اور جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخت لخت بے شرف و بے توقیر، بے وقت اور بدنصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں اور ہولناک ابدی آرزوؤں کی طرح حملہ آور ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے ٹکراؤ میں مجددین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان فرانسیسی نائٹوں کی آدھی تعداد کم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی حالت بڑی تیزی سے آندھیوں میں سلگتے دیوں، اپنے مضراب سے ٹوٹتے وقت کے سازوں، زوال و فنا کا شکار، غم گزیدہ قلب دریدہ تاریکیوں کے لبادوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عین اس موقع پر فرانسیسیوں پر جان لیوا ضربیں لگاتے ہوئے ان کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے مجدد الدین چلایا، فرانس کے بزدل نائٹو، اب بھی وقت ہے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضا کا لقمہ بن کر رہ جاؤ گے۔ مجدد الدین کے ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجدد الدین تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کو اس نے مخاطب کیا، ان سب کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لو۔ مجدد الدین کے لشکری فوراً حرکت میں آئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر فرانسیسی نائٹس کے اس سرخیل کے سامنے مجدد الدین آیا اور اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ابلیس گزیدہ انسان، اس ٹکراؤ سے پہلے تیرے میرے خلاف زبان صحرائی بگولوں میں رقصاں خناس کے وسوسوں کی طرح چلتی تھی۔ تو دلوں کو پامال کرتی المناک گھٹن کی سی گفتگو کرتا تھا، اب تو بے بس اور مجبور ہو کر ذلت اور پستی کا کفن پہنے اطاعت پیشہ غلاموں، زندگی کے اندھیروں میں پھٹکتے پابا زنجیر اسیروں اور بوسیدہ ہڈیوں کے قلعی شدہ قبرستانوں کی طرح خاموش کیوں کھڑا ہے؟ پہلے تو ہمارے لوہے ذہن کے نقوش میں تیرگی کے صحرا اتارنے کی بات کرتا تھا، اب تو شرمندگی میں گردن جھکائے صدیوں کے ویرانوں اور بے آواز اور بے طوفان سمندر کی طرح چپ کیوں ہے؟ اب شکست اٹھانے کے بعد بھی تو اپنی جرت مندی اور اپنی دلیری کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر۔ فرانسیسی نائٹوں کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا، چپ رہا۔ اس کے اس عمل پر مجدد الدین مسکرایا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے واپس لے چلو۔ پھر اس نے فرانسیسیوں کو مخاطب کیا، میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے، نالے کو پار کر کے سرکنڈوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم واردات کرنے کے بعد نالا پار کر کے بھاگے ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے پیچھے اور دائیں بائیں میرے ساتھی تمہیں اپنے تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیں گے، چپ چاپ ہمارے آگے آگے بڑھتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرانسیسی اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے مجدد الدین اور اس کے ساتھیوں کو آگے آگے ہو لیے تھے۔ مجدد الدین اپنے لشکریوں کے ساتھ فرانسیسی تیغزنوں کو اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا اس جگہ جب آیا جہاں وہ زخمی کارلوس کو اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے چچا زاد خلتخ بن زاہد کے حوالے کر گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لشکریوں کا باقی حصہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک طرف کھڑا تھا۔ کارلوس کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر حالت میں تھا۔ دو لڑکیاں اس سے لپٹ کر پیار اور محبت کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجدد الدین اپنے گھوڑے سے اترا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے ان کے گھوڑوں سے اتار دیا تھا۔ اتنی دیر تک مجدد الدین آگے بڑھا، کارلوس کے قریب ہوا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے محترم آپ کیسے ہیں؟ کارلوس نے اس بار قدرے پرسکون انداز میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز، آپ کے ان دونوں بھائیوں نے میرا بہترین خیال رکھا ہے،
آپ کے ان دستوں کے اندر جو طب کے کام میں ماہر ہیں، انہوں نے میرے زخموں کی بہترین دیکھ بھال کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں میں بچ گیا ہوں۔ آپ کے حالات تو پوری طرح آپ کے بھائی نے مجھے بتائے نہیں، اتنا ہی تعارف کرایا ہے کہ آپ نور الدین زنگی کے بہترین سالاروں میں سے ہیں۔ کارلوس اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ انتہائی سنجیدگی میں مجدد الدین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سلطان نور الدین زنگی کے لشکر کا ایک عام سا عسکری ہوں، بس قدرت نے آپ کی مدد کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مجدد الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کارلوس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام مرسینہ اور چھوٹی کا نام مشال ہے۔ مجدد الدین نے صرف لمحہ بھر کے لیے ان دونوں لڑکیوں کی طرف نگاہ کی۔ اس نے دیکھا مرسینہ ایسی خوبصورت تھی جیسے زیب و زینت مجسم کر کے بزم طرب میں لا کھڑی کی گئی ہو۔ وہ نغمات کے دھاروں، نغمہ و آتش کے سنگم جیسی حسین، وقت کے سیلاب میں ملکوتی پھبن جیسی پرجمال تھی۔ اس کے خد و خال کی رانائی، اس کے اعضاء کی موزونیت، اس کے شبنم کی سی لطافت اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھی۔ اس کے گلنار احمر لب، سیمی عارض، لچکتی خم کھاتی کمر، نازک سجیلے ہاتھ، تیکھی نوکیلی انگلیاں، بلور سے تراشا بدن، باریک ریشمی بال اسے ایک قیامت بنائے ہوئے تھے۔ اس کا رخ، دہکتے لب، مرمر کے پیکر بازو، اس کا شفاف تن کمال قدرت کی سنائی پیش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی مجدد الدین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر مرسینہ کی گھمبیر پراسرار دراز سرمئی پلکوں کے اندر حجاب، عصمت اور عفت کے تاثرات تھے۔ پھر دونوں بہنیں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مرسینہ آگے اور مشال اس سے پیچھے تھی۔ مرسینہ نے ایک سحر آفری نگاہ مجدد الدین پر ڈالی، پھر اس کے ریشم کے سے ہونٹ کھلے، طلسماتی جھنکار کی سی آواز میں اس نے مجدد الدین کو مخاطب کیا، امیر، میں، میری چھوٹی بہن، میرا ماں باپ سبھی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ جب مرسینہ مجدد الدین سے مخاطب ہوئی تب اس نے پھر ایک نگاہ اور اس کی چھوٹی بہن پر ڈالی۔ پھر اس نے دیکھا مرسینہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اٹھتی شوخ جوانی اور رخصت ہوتی طفلی ملتے ہیں، اور کفر ساما شباب اپنا رنگ جمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ نسوانیت کی اولین کرنیں اس کے چہرے اور اس کی شخصیت کے علاؤ کو خوب روشن کرنے کے درپے تھیں، جبکہ چھوٹی بہن مشال ابھی اپنے بچپنے کی آخری حدود طے کر رہی تھی۔ تاہم وہ اپنی بہن مرسینہ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ مجدد الدین نے اپنی نگاہ ان پر ڈالنے کے بعد نگاہیں جھکا لیں، زمین کی طرف دیکھنے لگا، پھر ان کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہاں تک کہتے کہتے مجدد الدین کو رک جانا پڑا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی شمس الدین اور امزاد خلتخ بن زاہد دونوں اس کے قریب آ گئے تھے۔ پھر خلتخ بن زاہد اپنا منہ مجدد الدین کے کان کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، بھائی، آپ کے جانے کے بعد ہم نے انہیں تلاش کیا۔ یہ جو دونوں لڑکیاں ہیں، سرکنڈوں کے ایک گہرے جھنڈ کے اندر کسی نے گڑھا کھود رکھا تھا، وہاں کچھ کٹے ہوئے نرسل پڑے تھے، یہ اس گڑھے میں گھس گئی تھیں، اور اوپر انہوں نے وہ خشک نرسل ڈال لیے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ ان کو تو ہم وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے، ہم جنگل میں آوازیں دیتے رہے، پہلے یہ اس گڑھے سے نہیں نکلیں۔ جب ہم نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم صلیبی بھیڑیے نہیں، ان علاقوں کے مسلمان ہیں اور ربا کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے زخمی باپ کی بھی ہم نے دیکھ بھال کر دی ہے، تب ہمت کر کے یہ دونوں گڑھے سے باہر آ گئیں اور ہم انہیں یہاں لے آئے۔ ان کے باپ کے پاس بٹھانے کے بعد ہم نے ان کے گھر کے دوسرے افراد اور لواحقین کی تلاش شروع کی، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے 2 بھائی، ایک بہن اور ماں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں ہم ابھی تک ان کے سامنے نہیں لائے۔ ان دونوں لڑکیوں کو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے دونوں بھائیوں، بہن اور ماں کو ان صلیبی جنگجوؤں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تاہم یہ اطلاع ہم نے کارلوس کو کر دی ہے۔ کارلوس کہنے لگا کہ ابھی تک میری بیٹیوں کو ماں، بھائیوں اور بہن کے قتل کی اطلاع نہ کریں، پہلے میری مرہم پٹی ہو لے، میں کچھ سنبھل جاؤں تو انہیں اطلاع کر دیں، کم از کم انہیں یہ تو یقین ہو جائے گا کہ ان کا باپ زندہ ہے، اس طرح یہ مرنے والوں کا غم برداشت کر جائیں گی۔ اب جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ خلتخ بن زاہد کے ان الفاظ پر مجدد الدین کے چہرے پر دکھ اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ فرانسیسی ٹیمپلروں کے سرخیل کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک بڑے غصے اور غضب سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر تمانچوں اور جسم پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ وہ معافی مانگتے رہے، پر مجدد الدین نے اسے نہیں چھوڑا، اس پر پاؤں کی ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ پھر وہ انتہائی غصے اور غضب ناکی میں دھاڑا، شیطان کے گماشتے، تو نے اس بے بس بوڑھے اور ان 2 معصوم لڑکیوں کی ماں، 2 بھائیوں اور ایک بہن کو کیوں قتل کیا؟
مجدد الدین کی اس آواز پر مرسینہ اور مشال دونوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، چیخنے چلانے لگی، روتی بین کرتی دھاڑے مارتی ہوئی وہ اپنے باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجدد الدین کچھ دیر تک اس فرانسیسی کو مارتا پیٹتا رہا، پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی دیر تک کارلوس نے اپنے دونوں بچیوں کو سنبھالا دیتے ہوئے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ پھر مجدد الدین کارلوس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جب کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو بھی خبر ہو چکی ہے کہ ان کی ماں، 2 بھائیوں اور بہن کو ان صلیبیوں نے قتل کر دیا ہے، تو میرے محترم، میں آپ ہی کو ان سارے فرانسیسی نائٹس کا منصف مقرر کرتا ہوں۔ یہ آپ کے ہم مذہب ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ ہی ان کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ ہی کے مجرم ہیں۔